اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آیت 58 سے پڑھیں گے۔ پہلے ذرا اس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ یہ 16 نمبر آیت تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ڈھیل دے دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، وہ پھر فسق کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے اوپر بات پوری ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ان کو تہس نہس کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے۔ جب اللہ کا رسول آ جاتا ہے اور اللہ کے رسول کا لوگ انکار کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس کے خوشحال لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، بستی میں جب ظلم پھیل جاتا ہے تو اس کا ایونچول نتیجہ یہ ہے کہ وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ظالم بستیوں کے متعلق 58 آیت میں بات ہو رہی ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، وا اور ان کے اندر، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا نہیں، اور نہیں ہے من قریتن، یعنی کوئی بھی بستی۔ یہ سٹائل ہے عربی زبان میں، صرف قریہ بھی ہو سکتا تھا، بٹ من قریتن بستیوں میں سے کوئی بھی۔ تو کوئی بھی بستی ایسی نہیں الا مگر یہ، نحن کہ ہم، مہلکوہا، مہلکوہا کو اگر آپ غور کریں گے تو ویسے تو یہ لفظ اردو میں ہمیں معلوم ہے مہلک، جو بیماریوں کے لیے بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں، مہلک بیماریاں۔ تو یہ مہلک کہاں سے آیا؟ ہلاکا کا مطلب ہے وہ ہلاک ہوا۔ اہلکا باب افعال کریں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے ہلاک کیا۔ پھر اس کا جو فاعل ہوتا ہے مہلکن، ہلاک کرنے والا، اس کی جمع ہوگی مہلکون۔ اب اگر مہلکون مرکب اضافی کی فارم میں آئے گا تو اس کی نون ختم ہو جائے گی، مہلکوہا، اسے ہلاک کرنے والے پلورل۔ اگر یہ واحد ہوتا تو پھر تنوین ختم ہو جاتی، صرف مہلکوہا ہو جاتا، یہ مہلکوہا ہے۔ اور کیوں پلورل آیا؟ کیونکہ پیچھے نہنو آیا ہے۔ تو ہم ہلاک کرنے والے اس کے یعنی بستی کے، بستی قریتن میں کیونکہ گولتے ہے، یہ مونس ہے، اس لیے مونس کا صیغہ استعمال ہوا۔ تو کوئی بستی ایسی نہیں جس کو ہم ہلاک نہ کر دیں قبل یوم القیامتی، قیامت کے دن سے پہلے۔ یعنی مراد اس میں ظالم بستیوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ مہلکو ہا کا لفظ جس طرح استعمال ہو رہا ہے، ویسے تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی قیامت والے دن، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا، وہ تو ختم ہی ہو جائے گی، لیکن اس میں تو نیک بد سارے ہی ہوں گے، اچھی بستیاں بھی اگر کوئی ہوں تو وہ بھی ہوں گی، مگر مہلک جس انداز سے آتا ہے اس سے مراد ہی ہوتی ہے کسی بستی کو ہلاک کر دینا۔ قبل یوم القیامتی، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یہ بھی اسی طرح ہے۔ عذبا یعذبو سے پھر عذاب کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو انسان کو تکلیف مشقت میں ڈالے۔ اس سے پھر باب تفعیل ہے، عذبا یعذبو تعذیباً، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو تکلیف میں ڈالنا، کسی کو عذاب دینا۔ اس سے پھر معذب بنے گا اسم الفاعل، پھر معذبون، اور وہ مرکب اضافی ہو گئی، نون ختم ہو گئی۔ یا ہم اس کو عذاب نہ دے دیں، عذاباً شدیدہ، شدید عذاب۔ تو نہیں ہے کوئی بھی بستی مگر یہ کہ ہم ہلاک کرنے والے ہیں اس کو قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دینے والے ہیں اس کو سخت عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو قریش تھے وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ، کر کے دکھاؤ۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ کو ہاں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ظالم بستی کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ بستیاں جو اپنے رسولوں کو انکار کرتی ہیں خاص طور سے، ان کو تو ہلاک کر کے چھوڑیں گے، سخت ترین عذاب ان کو ملے گا، مگر مہلت دی جا رہی ہے، تم مہلت کو فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی اگر ظالم بستی میں
رسول نہ بھی آئے ہوتے اور وہ ظلم پہ قائم رہتی، تو ایونچول اس کا نتیجہ یہی تھا کہ یا اس کو سخت عذاب آ جائے یا اس کو اللہ تعالیٰ مکمل ہلاک کر دے۔ اب رسول آ گیا تو قریش کا تو مسئلہ اور بھی سنگین ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اتمام حجت فرما دیتے ہیں۔ تو جو قوم بھی رسولوں کا انکار کر دیتی ہے تو ان کو سرٹن پیریڈ تک مہلت ملتی ہے، جب تک اتمام حجت مکمل ہو جائے، صحیح طرح سے اتمام حجت ہو جائے، اس کے بعد وہ لازماً تباہ ہو جاتی ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب کے اندر مستور ہے۔ مستور ہم جانتے ہیں اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سطر، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور مستور جو ہے وہ مفعول کے وزن پر ہے، وہ چیز جسے لکھا گیا ہو۔ یعنی ستارہ یسترو کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو لکھ لینا، کسی چیز کی حفاظت کر لینا۔ تو مستور جو لکھ لی گئی ہو، یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ کون سی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوشتہ ہے، اللہ کے پاس جو رجسٹر ہے، اس کے اندر یہ مستور ہے، اس میں یہ مرقوم ہے، اس میں یہ مکتوب ہے، اس نے لکھ رکھا ہے کہ فلاں فلاں قوم ان جرائم کی مرتکب ہے یا ہوگی، اور پھر وہ اپنے کیفر کردار کو بھی پہنچے گی۔ تو قریش کے مطالبہ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ان کی قسمت میں عذاب لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو لے آئے گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم ہلاک نہ کر چھوڑیں قیامت سے پہلے، یا اس کو عذاب دیں سخت، یہ لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ اور یہاں پر آپ نوٹس کریں گے کہ لفظ ذالکہ استعمال ہوا ہے، اور ذالکہ جو ہے جب ٹیکسٹ میں آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے اس سے پیچھے جتنی بات آ رہی ہے وہ سب۔ ان کا سوال ہے کہ اگر جویلری پہ زکوٰۃ لگانی ہو تو اس میں کیا کریں؟ جویلری کی بھی آپ مارکیٹ ویلیو اسٹیمیٹ کریں، اس کے اندر مثال کے طور پر اگر آپ اس کو بیچنے جائیں گے تو رفلی کتنے کی بک گئی، اس کے اوپر میرے اندازے میں تو اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب اس میں سونا 70-80% ہے تو اس کا تو سیدھا سیدھا ریٹ مل جائے گا، اگر اس کو کوئی قیمتی پتھر لگا ہوئے ہیں تو ان کا ریٹ اپنی جگہ ہوگا، اور باقی جویلری وقت کے ساتھ گھستی بھی جاتی ہے تو تھوڑا بہت اس کے بھی ریٹ، یعنی اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے کیونکہ سونا ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپ ایک اندازہ لگوا لیں، بہت احتیاط کرنی ہے تو سنار سے جا کے ایک آدھ دفعہ پوچھ لیں کہ یہ کتنے کی بکے گی، اور سونے کا ریٹ لے کے اس کا ایک فیکٹر کیلکولیٹ کر لیں، اگلے سالوں میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ وما منعنا، ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، نہیں اور کیا۔ یہاں پر کیونکہ سامنے اللہ آ رہا ہے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا مطلب نہیں کے معنوں میں آئے گا، اور نہیں منعنا۔ منعنا کے اندر اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گرامر کیوں امپورٹنٹ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں ضربنا، تو ضربنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے مارا، بظاہر دیکھنے میں اس سے ملتا جلتا لگتا ہے، لیکن جن کو گرامر آتی ہے وہ غور کر کے بتا دیں گے کہ نہیں، یہ ضربنا سے ملتا جلتا نہیں ہے، یہ ضربنا ہے۔ اب ضربنا جو ہے وہ فرق چیز ہے، وہ ہے ضربا، اور ضربا کے بعد نا ہے علیحدہ۔ ضربنا کا مطلب ہے اس نے مارا ہمیں، تو یہ منعنا ہے، یہ دو حصے ہیں۔ ضمیر متصل جو ہے یہ فعل کے ساتھ آئی ہے، منعنا، اور نہیں اس نے منع کیا ہمیں۔ کس نے منع کیا وہ آگے آ رہا ہے، اس پر بعد میں آتے ہیں۔ کس چیز سے منع کیا وہ سامنے آ رہی ہے، اور نہیں منع کیا ہمیں کہ نرسلا، ہم بھیجیں۔ ویسے یہ نرسلو تھا، ان کی وجہ سے نرسلا ہو گیا، کہ ہم بھیجیں بالآیاتی، آیات کے ساتھ۔ یعنی کوئی ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم بھیجیں اپنی نشانیاں، مگر شاید اس کا بہتر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم بھیجیں اپنے رسولوں کو جو انڈرسٹوڈ ہے نشانیوں کے ساتھ، یعنی رسولوں کے ساتھ ہم اپنی نشانیاں بھیجیں۔ با محاورہ اینڈ مطلب یہی نکلے گا کہ ہمیں نشانیاں بھیجنے سے
نہیں منع کیا الا مگر ان، یہ آ رہا ہے کہ کس چیز نے منع کیا، ان کذب بها الاولون، کہ جھٹلا دیا ان کو پہلے والوں نے. یعنی وہ عذاب کا مطالبہ کیے جا رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اچھا عذاب نہیں تو کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی آسمان سے خزانہ اترے، کوئی فرشتے ساتھ اترے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں بھیج سکتے ہیں، اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا نشانیاں بھیجنے سے. اللہ کو کسی کا خوف نہیں ہے، کسی سے کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے. مگر جب لوگوں کے مطالبے پر کوئی نشانی آ جاتی ہے، پھر ان کے پاس آپشن نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں. اگر اس کے بعد وہ اس کا انکار کر دیں، پھر ان کے پاس عذاب کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، پھر ان کے اوپر آخری عذاب آ جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ مطالبے پر نشانیاں نہیں عطا فرماتا تو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے. پچھلی قوموں نے ایسے مطالبے کر کر کے، نشانیاں مانگ مانگ کے اپنے لیے عذاب کا دروازہ کھول لیا. مثلاً وَآتَيْنَا سَمُودَ، اور ہم نے دی سمود کو الناقۃ، اونٹنی، مبصرہ. مبصرہ اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہے بصرہ سے، بے سواد اور رے. بصورہ یا بصورو کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. پھر اس سے ہو گیا ابصرہ یبصرو، کسی کو دکھانا. اس میں بینا ہونا بھی اس میں مطلب ہوتا ہے ویسے، اور بینا کرنا بھی ہوتا ہے، روشن کرنا، دکھانا. تو یہ ایسی اونٹنی تھی جو مبصرہ تھی، جو آنکھیں کھول دینے والی تھی، روشن نشانی تھی، جس سے لوگ دیکھ سکتے کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں. فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے ظلم کیا. ظلم کے ساتھ بے کا صلہ نہیں آتا، ظلم کے ساتھ ڈائریکٹ مفعول آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی مفعول محذوف ہے، جو عام طور پہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر مفعول محذوف ہے. انفسہم، پس انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اور پھر بے کے ساتھ بھی کچھ محذوف ہے، اس سے پہلے کو فعل ہوگا تو وہ ہو جائے گا کذبوا بہا، کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اس کو جھٹلا دیا. جیسے یہ کذبہ کا لفظ پہلے استعمال ہو گیا تو آگے اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو حذف ہوتا ہے یہ قرآن شریف کی ادبی خوبصورتی میں شامل ہے. اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی، آنکھیں کھول دینے والی نشانی، پس انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اس کو جھٹلا دیا. وما نرسل بالآیات، اور ہم نہیں بھیجتے نشانیاں الا مگر. پھر حسر کے معنوں میں کر لیں، ہم تو اپنی نشانیاں بھیجتے ہی اس لیے ہیں تخویفا. تخویفا اب آپ کو دیکھ کے سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ خوف سے ہے، اور تفعیل کے وزن پر تخویف ہے، یعنی دوسروں کو ڈرانے. تو ہم تو اپنی نشانیاں صرف اور صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، تاکہ لوگ جو خود سے اللہ تعالیٰ نشانیاں بھیجتے ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، اور اس عذاب سے ڈریں جس سے اللہ تعالیٰ ان کو خبردار فرما رہا ہے. وہ ان نشانیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں، مزید مطالبے کر کے لوگ نشانیاں مانگتے ہیں، اور جب مزید نشانیاں مانگتے ہیں تو جب مطالبے پر نشانی آتی ہے تو پھر سیدھا سیدھا عذاب آ جاتا ہے. اللہ نے نشانیاں بھیجی ہیں، ان سے انسان کو وارن ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے. قریش کے پاس جو نشانی آئی تھی وہ قرآن تھا، وہ معجزہ ہے. قرآن کی ہر آیت میں ایک نشانی ہے، اسی لیے ان کو آیت کہا جاتا ہے. اور یہ قریش کے لیے بھی معجزہ اور نشانی ہے، اور ہمارے لیے بھی معجزہ اور نشانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قریش کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کو سنتے، سمجھتے اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے، اور ہماری ذمہ داری ختم، ہمارا ذمہ دوش بوش کہ ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں. تو پہلے سے مسلمان کیا چیز ہوتی ہے؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو پھر عیسائی بیچارے کا کیا قصور ہے، ہندو بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور مسلمان ہو، ورنہ وہ جائیں گے جہنم میں. تو ہماری ذمہ داری یہ کیوں نہیں ہے؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے.
قرآن جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے تو یہ زیادہ ذمہ داری ہے ہماری. آپ کسی نکمی فضول کسی نہ کام کی دنیا سے بڑی کمپنی لے لیں، وہ اللہ کی قدرت کے آگے تو نکمی اور فضول ہے. کسی کو نوکری مل جائے مائکروسافٹ کے اندر، یہاں سے جائے امریکہ خوشی خوشی نوکری کرنے کے لیے مائکروسافٹ، وہاں جا کے ان کا ایک مینوئل ہے، پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا ہے، ان کا ایک ٹائمنگ ہے، یہ فلیکسیبل ٹائمنگ ہے، یہ ٹائمنگ میں آپ چھٹی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتے. اس کو فالو ہی نہ کرے، وہ جو ان کا پروٹوکول ہے اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اور آخر میں جب وہ اس کو نوکری سے نکالنے لگے تو کہے کہ میں نے تو آپ کا پروٹوکول پڑھا ہی نہیں تھا، میں نے تو آپ کے مینوئل کے اوپر غور ہی نہیں کیا. تو اس اسٹوپڈ ایکسکیوز کو دنیا میں کوئی بھی نہیں مانے گا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے ایک مینوئل بھیج دیا ہے جس کے اندر آپ کو سب کچھ اس نے بتا دیا ہے، جو جو آپ کی ہدایت کے لیے، آپ کے سیدھا راستے پر چلنے کے لیے چیز ضروری ہے وہ اس کے اندر بیان فرما دی ہے. اب آپ کے میں نے تو پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا ہے تو میں نے اس کو سمجھے بغیر پڑھا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ صرف قریش کو نہیں کہا کہ افلا یتدبرون، کہ یہ کیوں نہیں قرآن میں تدبر کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ قریش والوں نے اگر قرآن میں تدبر نہیں کیا تو ان کے دلوں پر تو تالے ہیں، اس لیے ان کو تو سزا ملنی چاہیے، اور مسلمانوں نے نہیں کیا تدبر اور وہ آرام سے بیٹھے تھے کہ ہمارا جو عالم ہے وہ بس قرآن پڑھ لے گا اور ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تو پھر ہندوؤں کا بھی عالم ہے، وہ ان کی کتاب پڑھ لے گا، اس نے گیتا پڑھ کے ان کو بتا دیا کہ اللہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے، اس کے شریک ہیں اللہ کے ساتھ، اور وہ اللہ نے اپنے شریک بنائے ہیں. تو مسلمان اس کو اللہ کہتے ہیں، ہم اسے ایشور یا پرمیشور کہتے ہیں. تو اس نے اپنے عالم کی بات مان لی، تو وہ بھی بیچارہ معصوم ہے. اگر ہم معصوم ہے تو اس کی معصومیت کے اوپر ہمیں اعتراض ہے، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ تو حق پر نہیں ہے، ہم تو حق پر ہیں. تو آپ کو پتہ کیسے لگا آپ حق پر ہیں؟ یہ تقاضا ہے آپ کے شعور کا کہ اگر آپ مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس سے ایسوسیٹڈ جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کو غور کریں اور ویریفائی کریں کہ واقعتاً یہ بات درست ہے، اور اس کے اوپر پکے مومن بنے، مسلم بائی چوائس بنے. یہ مسلم بائی چانس اتفاقاً کہیں پیدا ہو جانا کسی کا مسلمان کے گھر کسی کا ہندو کے گھر، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے میچ نہیں کرتا کہ بائی چانس آپ ادھر پیدا ہو گئے تو آپ جنتی اور وہ ادھر پیدا ہو گئے تو وہ جہنمی. وَمَا مَنَعْنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور نہیں ہم کو منع کیا کہ ہم بھیجیں نشانیاں یا کہ ہم بھیجیں رسولوں کے ساتھ نشانیاں، مگر اس چیز نے کہ پہلے والوں نے انہیں جھٹلا دیا. اور ہم نے دی سمود کو اونٹنی آنکھیں کھول دینے والی نشانی، بس انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اسے جھٹلا دیا. اور ہم تو نشانیاں بھیجتے ہیں ڈرانے ہی کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں جی فطرانہ زکوٰۃ کین بی گیون ٹو شیعہ. جی شیعہ کو تو دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے، کرسچین نیڈی پرسن ہو تو فطرانے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. زکوٰۃ کا مجھے پتا ہے کہ عام طور پہ حنفی کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. میری ذاتی رائے میں اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آ، عیسائی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر وہ مجبوری میں تو دے سکتے ہیں، لیکن جو کامن فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ دینی غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، اس کو زکوٰۃ کے علاوہ دیا جائے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ. اب کالا کے ساتھ جب لام آتا ہے تو عام طور پہ یہ صلہ ہوتا ہے، پریپوزیشن ہوتی ہے. اس کا مطلب اس طرح ہوتا ہے جیسے اردو میں سے یا کو ہے. اور یاد کرو جب ہم نے کہا لکا آپ سے، اور از جو ہے اس کا ویسا مطلب جب ہے، لیکن یہ کسی واقعے کو ریفر کرتا ہے، پچھلی والی بات سے ہٹ کر ایک آگے علیحدہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر عام طور پہ اس میں ایک محذوف سمجھا جاتا ہے وَاسْکُرُوا. اور یاد کرو جب قُلْنَا ہم نے کہا لکا آپ سے، ان ربکا بے شک آپ کا رب احاط بالناسی لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے.
احاطہ یحیطو سے باب فعال سے بنے گا احاطہ، اور یہ احاطہ اردو میں ہم احاطہ سے کہہ دیتے ہیں، ویسے اس کے الف کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ تو احاطہ کیے ہوئے ہے لوگوں کا، یہ قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر آیتیں آئی ہیں۔ مثلا سورہ رعد میں آتا ہے کہ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر ہر طرف سے اس کا دائرہ تنگ کرتے ہوئے، اس کو چھوٹا کرتے ہوئے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اسلام جب پھیلنا شروع ہو گیا تھا مکہ سے باہر، اور باہر مختلف جگہوں پر اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی، تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اہل مکہ کو اسلام آہستہ آہستہ گھیرے میں لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حکومت کرتا ہے، اور کوئی اس کو فیصلوں کو پلٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو جب یہ بات کی تو جو قریش مکہ تھے انہوں نے اس کے اوپر بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ لو جی تمہارے پاس ہے ہی کیا اور تم ڈینگے مار رہے ہو۔ اسی طرح اب یہ ایک نشانی تھی، یہ آیت تھی، ایک نشانی تھی، یہ نشانی آئی ان کے پاس، یہ نشانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سے عطا فرمائی، مطالبے پر نہیں دی گئی۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور نہیں بنایا ہم نے رؤیا کو، رؤیا کا بنیادی مطلب تو ویسے خواب ہی ہوتا ہے، خواب بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اور اگر یہ معراج سے متعلق بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب پھر منظر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ معراج ایک فزیکل فینومینا تھا، صرف خواب کی بات نہیں تھی۔ تو نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے آپ کو، سوائے اس کے کہ لوگوں کے لیے فتنہ، یعنی یہ بھی حسر کا ترجمہ کر لیں کہ جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا وہ بھی لوگوں کے لیے محض ایک فتنہ ہی بن گیا، یا ہم نے بنا دیا۔ ہم نے بنا دیا سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف موسوم کرتے ہیں کسی بھی فعل کو، مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سسٹم کے تحت، اللہ کی مشیت کے تحت، جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے تحت وقوع پذیر ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا یہ لوگ ڈھیٹ ہیں، اللہ نے ان کو نشانی دی، انہوں نے اس کو فتنہ بنا دیا، تو ان کے لیے نشانی فتنہ بن گئی ہے، ان کے لیے آزمائش بن گئی، کہ اب ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا انکار کر دیں یا اقرار کر دیں۔ اقرار کرتے تو پھر ماننا پڑتا، انکار کریں تو جو بھی نشانی آتی ہیں ان کے اندر انکار کی گنجائش ہوتی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں جہاں جہاں جو جو بھی پیشن گوئی بتائی گئی، ایونچولی وہ پوری ہو گئی، تو اب لوگوں کے لیے اس سینس میں وہ ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآن، اور درخت جو ملعون ہے، جس پر لعنت کی گئی، ملعون مفعول کے وزن پر ہے، وہ درخت جس پر لعنت کی گئی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور۔ تو قرآن شریف میں ایک درخت کا ذکر آتا ہے، ان شجرت الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا گناہ گاروں کا، کل محل یغلی فی البطون، وہ تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا اور پیٹوں میں ابلے گا، جوش کھائے گا، کغلی الحمیم، اس طرح جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ یہ درخت کا کھانا ہوگا، کھانا ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا، جب پیٹ میں جائے گا لوگ اس کو پیٹ میں ڈالیں گے تو وہ پیٹ میں ایسی آگ لگا دے گا جیسے پیٹ کے اندر پانی ابل رہا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیا ہوا ہے جہنم کے لیے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ وہ لوگ جو غفلت میں ہیں وہ اس سے متنبع ہوں، اس سے وارننگ حاصل کریں اور سوچیں، اور پھر اس عذاب سے بچنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ آج کر لیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو موقع ختم ہو جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کیا، اس کا بھی مذاق اڑایا کہ لو جی، ایک طرف کہہ رہے ہیں آگ ہوگی، اوپر سے کہہ رہے ہیں اس میں درخت ہوگا۔ آگ میں درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ آگ تو درخت کو تو جلا دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ درخت کھائیں گے آگ کے اندر اور وہ پانی کی طرح اس کا جو کھانا ہے وہ ابل رہا ہوگا، یہ کیسی بات ہے؟
ایک اور جگہ آیا تھا کہ اس کے شگوفے جو ہیں وہ شیطان کے سر جیسے ہوں گے. تو جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے خود سے بھیجی ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں وارن کرتے ہیں، انہیں ڈراتے ہیں. یہ نشانیاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، تو نہیں اضافہ کیا ان میں اس نے سوائے انتہا درجے کی سرکشی کے. کبیر سرکشی طغیانی کا ان کے اندر اس سے نصیحت نہیں حاصل ہوئی، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے الٹا مذاق اڑایا. اب اگر ان کے مطالبے پہ کو پیش آ جائے معجزہ، اگر کو سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے معجزہ، تو ظاہر سی بات ہے اسے بھی نہیں مانیں گے، اس کے بھی یہ بہانے بنا لیں گے. اگر قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ ایک جگہ وہ بادل آئے جن کے اندر تیز آندھی اور پتھر تھے، تو لوگوں نے دیکھ کے کہا او لو جی بادل آ گئی، یہ تو ہمارے لیے برکت اور بارش ہے. حالانکہ وہ اس اونٹنی کو قتل کر چکے تھے. اب ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عذاب آ جائے گا. یا کو ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک کوئی زمینی مصیبت آتی ہے یا کوئی آسمانی مصیبت بھی آ جاتی ہے، تو بجائے اس سے اپنی اصلاح کرنے کے لوگ کہتے ہیں یہ قوموں پر اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں. آج کل انہوں نے اس کا یہ جواب نکالا کہ اچھا جی زلزلے آتے ہیں اگر گناہوں کی پاداش میں آتے ہیں، تو پھر چاند پہ کیوں زلزلے آتے ہیں؟ چاند پر تو گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. تو یہ جس نے مذاق اڑانا ہے وہ اس کو تو پھر کسی بھی بات سے سمجھ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی آفتیں بھی بھیجتے ہیں وہ آزمائش بھی ہوتی ہیں، وہ سزا بھی ہوتی ہیں، اور وہ ایک نارمل پروسیس کا پارٹ بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے طریقے کے اوپر چلایا ہے. تو پلیٹیں ہلتی ہیں، پلیٹیں رگڑتی ہیں آپس میں، جگہ اوپر نیچے ہوتی ہے، اسے زلزلے آ جاتے ہیں. وہ زمین میں بھی آتے ہیں، وہ چاند میں بھی آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہیں. یہ تو ایک اسباب کا سلسلہ ہے. جب وہ زلزلہ آتا ہے اس زلزلے کا شکار کون ہوتا ہے؟ وہ زلزلہ کہاں آتا ہے؟ کس وقت آتا ہے؟ کون سی پلیٹ کیوں ہلتی ہے؟ سب چیزوں کا جب لوگ کاز اینڈ افیکٹ کو ٹریس کرنا شروع کرتے ہیں تو پچھلی کاز پر جاتے ہیں، اس سے پچھلی کاز پر جاتے ہیں، ایونچولی وہاں پر کوئی نہ کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. وہ ٹریگر پوائنٹ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بائی چانس کہتے ہیں لوگ، یہ چانس کا فیکٹر ہے. جیسے اگر کہیں پر بارش ہوتی ہے، ایک جگہ بارش ہوتی ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبل روڈ ہے تو سڑک کے ایک طرف بارش ہو رہی ہے ایک طرف نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ ایک سائڈ بالکل سوکھی ہے آنے والی اور جانے والی سائڈ پہ بارش ہو رہی ہے. اب کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پوری سڑک پہ کیوں نہیں بارش ہو رہی؟ یا وہ ساری سڑک سوکھی کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ہوا ایسے چلی، ہوا کا پریشر ایسا بلڈ ہوا کہ اس جگہ پہ آ کے ہوا کا پریشر ڈراپ ہو گیا اور اس جگہ پر اتنی بارش ہو گئی آگے تک نہیں بادل برسے، اور ہوا گھسیٹ کے ان کو وہاں تک لے آئی، این اس جگہ پر لے آئی. کیوں لے آئی؟ وہ ہوا اس لیے لے آئی کہ وہ اوور آل جو ایٹماسفیئر میں پریشر کریٹ ہوا وہ بہت سارے ایونٹ ہوتے ہیں. اور جب اس کو ٹریس کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک پرندہ ہے، اس نے اپنے پر مارے، اس پر کے مارنے سے جو ریپل ایفیکٹ کریٹ ہوا، جو بھی ہوا کے اندر ارتعاش پیدا ہوا، وہ ارتعاش چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر اس پریشر کی لوکیشن کو چینج کر دیتا ہے. اور جب اس کی لوکیشن کو چینج کر دیتا ہے تو کسی جگہ بارش ہو جاتی ہے، کسی جگہ نہیں ہوتی. اب بارش ہوتی تو فزیکل فینومینا کے ساتھ ہی ہے، مگر اس پرندے کو اس وقت پر مارنے کا خیال آیا جس کے نتیجے میں فلاں علاقے میں بارش ہو گئی اور فلاں میں نہیں ہوئی. وہ خیال کس نے پیدا کیا؟ جو آخری ریزن، آخری کاز جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو تھا بائی چانس. تو جس چیز کو کہتے ہیں بائی چانس، وہ بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اب اللہ کی حکمت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جنرل جو زمین کا نظام ہے وہ
کاز اینڈ افیکٹ اسباب کے ذریعے سے چلایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں قانون ابتلا اپنی زبان میں، قانون ابتلا یا آزمائش کا قانون، یہ اس کاز اینڈ افیکٹ کو سپرسیڈ کرتا ہے۔ تو زلزلے جب آتے ہیں تو کس جگہ آئے اور کس جگہ نہیں آئے، کون سی عمارت گری اور کون سی نہیں گری، آپ اس کو ٹریس کرنا شروع کر دیں، ایک حد تک آپ ٹریس کر لیں گے، ایک حد کے بعد جا کے آپ کی بس ہو جائے گی۔ اگر کہیں پر دو لوگ ہیں، انہوں نے ساتھ ساتھ زمین ہے، ایک جیسا پانی ہے، ایک جیسی مٹی کی کوالٹی ہے، انہوں نے اپنی فصل بوئی، ایک کی فصل تباہ ہو گئی، ایک کی فصل بہت اچھی ہو گئی، اب آپ ٹریس تو کر لیں گے کہ اس کی فصل میں فلاں مسئلہ ہو گیا، بٹ وہ فلاں مسئلہ اس کی میں کیوں ہوا، دوسرے کی میں کیوں نہیں ہوا، وہاں پر جا کر آپ کی بحث ہو جاتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ دنیا کا 99% نظام تو کاز اینڈ افیکٹ سے ہی چل رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو فالو تو کرنا ہوتا ہے، آپ نے یہ تو احتیاط کرنی ہے کہ جس جگہ پر زلزلے ہیں وہاں آپ نے بہتر عمارتیں بنانی ہیں جو زلزلے کے شوق کو برداشت کر سکیں یا جن کی وجہ سے نقصان کم ہو، آپ نے پریکاشنز لینی ہے۔ وہ ہم ابھی جاپان گئے تھے تو بیچ میں وہ ہر ہفتے 2 ہفتے کے اندر ہر شہر میں ہی تقریباً ان کے وہ سائرن بج رہے ہوتے ہیں اور وہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ڈرلز کر رہے ہوتے ہیں زلزلے سے بچنے کے لیے، کیونکہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ زلزلہ آ جا سکتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں، تو وہ تو آپ نے لینی ہی لینی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کائنات کو چلانے والا پروردگار ہے اس کی ذات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ والا فیصلہ اگر اس نے کیا ہے، اور یہ نتیجہ نہیں نکالنا ہوتا کہ جی کشمیر میں زلزلہ آیا تو کشمیر کے لوگ بڑے گناہ گار تھے، نعوذ باللہ، بالکل ایسی بات نہیں ہے، ہمیں کیا پتا ان کے لیے زلزلہ سزا تھی یا آزمائش تھی، دوسروں کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں انہیں سرخرو کرے، ان کے گناہوں کو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جھاڑ دے، ان کو صبر کرنے پر عمدہ اجر عطا فرمائے، ان کو صبر کی توفیق دے، اور اپنے اوپر جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آئے، اپنے متعلق یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہو، ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اور اپنے متعلق اگر آزمائش بھی ہے تب بھی ٹھیک ہے، اس آزمائش سے پھر کس طرح نکلنا ہے، اس میں کیا طرز میں اختیار کرنا ہے، وہ طرز عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہونا چاہیے، یہ والا نہیں ہونا چاہیے مشرکین مکہ والا۔ ہمارا جو جنرل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ مشرکین والا بہت جگہوں پہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت اسٹرانگ چیک رکھنا چاہیے، اچھا دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر ایسا سے ہی سارے جہنم میں جائیں گے تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے، کیوں، ہم کیوں چلے جائیں گے، میں اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے اور ہمیں یہ سوچنے کی صلاحیت عطا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کی نشانیاں جب بھی آئیں تو ان سے ڈریں، خدا کا خوف کریں، سرکشی میں مبتلا نہ ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور ہم نے نہیں بنایا اس منظر کو جو ہم نے دکھایا آپ کو سوائے ایک آزمائش کے لوگوں کے لیے، اور ملعون درخت کو بھی جو قرآن میں ہے، یعنی جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس پر قرآن میں لعنت وارد ہوئی ہے، اور ہم تو ان کو ڈراتے ہیں، مگر یہ چیز ان کی سرکشی میں ہی بہت بڑا اضافہ کر رہی ہے، یا ان کو بہت زیادہ سرکشی میں ہی بڑھا رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اب کیا بات ہو رہی ہے، پیچھے ان کی سرکشی کی بات ہو رہی ہے، اس سرکشی کی اب مثال دی جا رہی ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کسی مخلوق نے سرکشی کی ہو، اس کی جو ابتدا ہے انسان کے متعلق وہ کہاں سے ہوئی، جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو لی آدم، آدم کو اللہ نے حکم دیا تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ضروری تھی،
فسجدوا، سب نے تعمیل کر دی، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کی۔ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، جن تھا، مگر جب حکم دیا گیا تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہی وہ بیٹھتا تھا، تو اکٹھا ہی حکم دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم مثلا، یہ میں جاپان کی مثال دے رہا ہوں، تو وہاں اگر اعلان ہوگا تو وہ کہیں گے کہ سب شہری جو ہیں وہ بلڈنگوں سے باہر نکل آئے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب شہری بلڈنگوں سے باہر نکل آئے تو ہم تو ان کے شہری ہیں نہیں، تو ہم اندر ہی بیٹھے رہیں کیونکہ ہم تو پاکستانی ہیں۔ نہیں، اس کے اندر پھر جو اقلیت ہوتی ہے وہ اس اعلان میں شامل ہوتی ہے۔ تو جب فرشتوں کی مجلس بیٹھی ہے اور ان میں ایک جن بھی بیٹھا ہوا ہے اور کہا گیا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، تو اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ کسی بھی لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ جب کہا گیا فرشتوں سے اور ایک جن سے کہ تم سجدہ کرو، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک اس کی بہت کامن مثال ہے، اکثر زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر 20 لوگ آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ سب آ رہے ہیں، اگر 20 خواتین آ رہی ہوں تو آپ کہتے ہیں وہ سب آ رہی ہیں۔ اب اگر اس میں سے 10 خواتین ہوں اور 10 حضرات ہوں، اب آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ آ رہے ہیں اور آ رہی ہیں، بلکہ آپ آ رہے ہیں ہی کہتے ہیں، چاہے ان میں سے ایک آدمی اور 19 خواتین بھی ہو تب بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک زبان کے اندر ایک اختصار ضروری ہوتا ہے، اس کے تحت آپ نے ایک صیغہ چوز کرنا ہوتا ہے، تو وہ چوز کر لیا۔ اب انگریزوں نے اس میں مصیبت ڈال دی ہے۔ اب وہ پہلے تو انہوں نے ہی ابلیغ شی لکھنا شروع کر دیا تھا، جس سے نیا ستیہ ناش ہو جاتا تھا۔ اب انہوں نے نیا کام کیا کہ کہیں ہی لکھ دیتے ہیں تو پھر کہیں شی لکھ دیتے ہیں۔ اس سے کوئی عورتوں کی عزت بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے بڑھے گی۔ یہ تو زبان کا ایک اسلوب ہے۔ اسی طرح جب وہ فرشتے بہت سارے تھے اور ان میں ایک جن تھا، تو اس کے لیے کوئی علیحدہ سے الفاظ نہیں آئیں گے، کوئی سے یہ نتیجہ نکالنا شروع کر دے کہ جی ابلیس بھی فرشتہ تھا، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ تو اس نے سجدہ نہیں کیا، قالا، اس نے کہا، اسجدو، کیا میں سجدہ کروں، لمن خلقت طینا، جس کو تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ یہ اس کا تکبر ہے جس نے اس کو اجازت نہیں دی سجدہ کرنے کی۔ اپنے آپ کو اس نے ایک برتر مخلوق سمجھا اور آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں۔ یہی کام قریش مکہ کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب خاندان سے تھے، ان کا ویسے تو خاندان عزت والا تھا مگر وہ غریب تھے، سرداروں میں سے نہیں تھے۔ ابو طالب بھی کو بہت بڑے سردار نہیں تھے، اور یتیم تھے۔ تو ان کو یہ سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ اللہ نے اگر فرشتہ بھیجنا تھا تو اس نے طائف کے اور مکہ کی بستیوں کے جو بڑے سردار تھے ان کے ہاں کسی کے ہاں کیوں نہیں بھیجا۔ اس تکبر میں وہ انکار کیے جا رہے تھے۔ یہودیوں نے تو خیر بالکل اسی وجہ سے انکار کر دیا کہ بنی اسرائیل میں رسول نہیں آیا تو بس اب ہم مانیں گے ہی نہیں۔ انہوں نے تو اچھی طرح سمجھ لیا، سب کچھ پتہ لگ گیا، انہوں نے پکا فیصلہ کہ ہم نے ماننا ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ابو جہل تھا تو یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ ابو جہل کو کوئی کنفیوژن تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اس تکبر کی وجہ سے نہیں مانا، اور یہ اس کے واقعات بھی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں مان رہا کہ ساری زندگی ہم ان کے قبیلے کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، وہ زیادہ سخاوت کرتے تھے تو ہم بھی زیادہ کر لیتے تھے، وہ فلانا کام کرتے تھے تو ہم بھی اس سے بڑھ کے کر لیتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں رسول آ گئے تو ہم کہاں سے رسول لے کے آئیں، اس لیے ہمارے پاس یہی حل ہے کہ ہم اس کو مانے ہی رہے۔ یہ تعصب، عصبیت، یہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، جیسے اس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ ایک سجدہ اس کو نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے ارادہ درگاہ ہو گیا۔ مسلمان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دن میں 5 دفعہ جاؤ اور سجدے کرو۔ کتنے مسلمان ہیں جو وہ سارے احکام مانتے ہیں اور اتنے سجدے کرتے ہیں جتنے منیمم لازمی ہیں؟ جو فرض نمازیں ہیں ان کے جو ٹوٹل سجدے بنتے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو کرتے ہیں؟ خاص طور سے رمضان سے ہٹ کر 50% بھی نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جب اللہ کا حکم آتا ہے اور وہ آپ کو مؤذن اللہ کا حکم سناتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اور آپ نہیں جاتے،
تو آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ آپ کس کے رستے پہ چل رہے ہیں؟ آپ شیطان کے رستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ تباہ برباد ہو گیا، اور آپ سجدہ نہیں کریں گے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مسلمان گھر میں بائی چانس پیدا ہو گئے ہیں۔ اپنے اوپر ہر لمحہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اپنے رب کی فرما برداری میں ہے کہ نہیں ہے۔ شیطان نے جو سجدہ نہیں کیا، یہ تکبر تھا۔ مسلمان بھی جب سجدہ نہیں کرتا، اگر فجر کے وقت اس کو بلایا مؤذن نے، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ سجدہ کرو، اور وہ نہیں کرتا، یا اپنے گھر میں نہیں کرتا، چلو نہیں بھی مسجد گیا تو کم از کم گھر میں تو سجدہ منیمم جو ریکوائرڈ ہے وہ تو کرے، یا خواتین کے لیے تو ویسے ہی گھروں میں پڑھنی ضروری، اور وہ نہیں پڑھتے، اور کوئی اس کی تیاری نہیں کرتے، کوئی الارم نہیں لگاتے، کچھ نہیں سوچتے، کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، تو کیا تکبر ہے؟ تو ہم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود جمیل ہے، اس کو جمال پسند ہے، بے شک اپنی استطاعت کے مطابق جو اس کا مفہوم بنتا ہے، یعنی باقی سب آیتوں اور حدیثوں کو اب جوڑ کے، اگر انسان اسراف نہ کرے اور ریزنیبل اچھے کپڑے پہنے، اچھا کھانا کھائے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پسند فرمایا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے حق کا انکار اور اپنے بھائی کو، کسی کو حقیر سمجھنا۔ تو شیطان نے دونوں کام کیے، حضرت آدم کو حقیر سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کا انکار کر دیا۔ ہمارے اوپر بھی یہی رول فالو ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے ڈرائیور کو، اپنے ملازم کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے سے فرق فرقے والے کو، اپنے سے فرق قومیت والے کو حقیر سمجھیں گے، اس کو اس بنا پر ریڈیکیول کریں گے یا دل میں حقیر جانیں گے، کسی کو بھی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھیں گے اور کسی کو بڑا اسٹوپڈ سمجھیں گے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ ایک کانسیپٹ اسٹوپڈ کو ڈسکس کرنا کہ یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے، یہ فرق چیز ہے۔ مگر کسی انسان کے متعلق فزیکلی یہ سمجھنا کہ یہ ڈم ہے، اس میں عقل نہیں ہے، ڈم کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بظاہر واقعی ایسا ہو، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اگر انسان بہت عقل مند ہے اور اللہ تعالیٰ کا اگر حکم آ جائے تو 1 سیکنڈ لگتا ہے عقل مند ترین انسان کو ڈم ہوتے ہوئے، اور وہ ایسا ڈم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے باتھ روم جانے کی ہوش نہیں رہتی، جب اس کی ایک نس کہیں سے مال فنکشننگ شروع کر دیتی ہے تو اس کی ساری عقل غارت ہو جاتی ہے۔ اور کامن تو ہے ہی، جو میں نے آپ کو ریگن اور مارگریٹ تھیچر کی بھی اگزامپل دی تھی، کہ کتنے زبردست لیڈر تھے، اور جب ان کو الزائمر اور ڈائمنشیا ہو گیا تو کسی جگہ نہیں رہے۔ تو قطن کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، کسی کو اسٹوپڈ نہ سمجھیں، ڈم نہ سمجھیں، اور اپنی گفتگو کے اندر بھی اس کی احتیاط کریں۔ ہم خود جب ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمپنی کے اندر، تو آدمی کو جب غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسی اسٹوپڈ حرکت کی ہے یا فلاں نے کیا بےوقوفی ماری ہے، تو بندہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ابلیس کیوں ذلیل ہوا تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو بتا رہے تھے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی، تو یہ صرف ان کو نہیں بتائی، یہ قرآن ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قالا، مزید اس نے کہا، ارأیتک، اب اگر آپ اس کو غور کریں نا، آ تو ہو گیا، کیا رأیتا تو نے دیکھا، آگے کا پھر آگے، تو یہ کا ضمیر والا نہیں ہے، یہ مخاطب کی رعایت سے ہے۔ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو کم آ جائے گا، اگر دو ہوں گے تو کما ہو جائے گا، مگر یہ ایک محاورہ ہے۔ اس محاورے کا بنیادی مطلب ہوتا ہے دیکھ تو ذرا، ذرا دیکھ تو صحیح، لو جی دیکھ لو، چیک تو کرو، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا ذرا دیکھ تو، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کرمتا علیہ، اچھا اب کرمتا کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ باب تفعیل سے ہے، علمہ یعلم تعلیما والا، کرما یکرم والا، تو کرما یکرم سے بنے گا تکریم، جس کو تو نے تکریم دی۔ اردو کے الفاظ کے ساتھ اگر آپ اس کو کہیں سے ریلیٹ کر لیں تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، جس کو تو نے عزت بخشی علیہ، میرے اوپر، علیہ ہے بیسیکلی اللہ،
پلس یا، میرے اوپر تو نے جسے عزت بخشی، اس کو ذرا دیکھ تو صحیح، یعنی اس کو طنز سے، تحقیر سے حضرت آدم کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس نے ایک چیلنج پیش کیا، لئن اخرتنی، لئن، لام ہو گیا لازمن، ان، اگر، یقیناً اگر، اخرتنی، اخرتنی کیا ہے بیسیکلی، یہ ہے اخرتا، اخرتا، یہ اخرتا، یہ ہے، یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ ضربتا کے وزن پر ہے۔ تو اخرتا کو آپ غور کریں گے تو یہ بھی باب تفعیل لگ رہا ہے، اخرا یؤخر، تاخیر۔ تو اگر تو نے تاخیر کی، یعنی مراد ہے مہلت دی، کس کو مہلت دی؟ یہ تھا اخرتا جمع یہ، اب یہ اخرتی جو ہے یہ اخرتی بن جاتا، اس کی زبر جو ہے زیر میں کنورٹ ہو جاتی، اس کو بچانے کے لیے ایک آتی ہے نون وقایا، تو یہ ہو گیا اخرتنی۔ پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اخرتنی کی جو یہ ہے یہ حذف ہو جاتی ہے اور صرف ایک زیر آ جاتی ہے، تو یہ زیر اس یہ کو شو کر رہی ہے۔ تو اگر تو نے مہلت دی مجھے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، لَأَحْتَنِكَنَّ، تو میں ان کو چٹ کر جاؤں گا۔ یہ ہے نون کاف جو ہے بیسیکلی یہ بھی محاورے کی طرح استعمال ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چبا کر نرم کرنا، جبڑے سے یہ ریلیٹ کرتا ہے، تو گھوڑے کے جبڑے میں جب لگام دی جاتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ روٹ استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کا جو باب افتعال ہوگا تو وہ چبا کے نرم کرنے میں ایمفیسس آ جائے گا، یعنی چٹ کر جانا، جس طرح ٹڈی دل جو ہوتا ہے وہ ساری فصل کو چٹ کر جاتا ہے، اس طرح سے بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے کہ میں ان کو ٹڈی دل کی طرح بالکل صفا چٹ کر دوں گا۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ میں ان کو لگام دے دوں گا، یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اس کی باگیں میرے ہاتھ میں ہیں، جب باغ آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو آپ کیا کنٹرول، تو میں اس کے اوپر پورا کنٹرول حاصل کر لوں گا، غالب ہو جاؤں گا، قابو پا لوں گا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ بٹ کس کو؟ ذریتہ، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو، کہ یہ تو نے انسان بنا دیا ہے، کیونکہ اس کو اندازہ تو تھا کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، تو پھر وہ آگے کرے گا کیا؟ تو انہوں نے کہا اگر مجھے موقع دے دے تو میں اس کی اولاد کو چٹ کر جاؤں گا، یا اس کی اولاد کو پورا اپنے قابو میں لے لوں گا، الا قلیل، سوائے چند کے، یعنی کہ بہت ہی کو نیک ہو گیا تو اس کی خیر ہے، لیکن میجورٹی کو جو ہے میں چٹ کر جاؤں گا، ان کو برباد کر دوں گا۔ مطلب یہ آدم اور ابلیس کی جو دشمنی تھی یہ ختم نہیں ہوئی، یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ انہوں نے اللہ سے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی، اور اللہ نے مہلت اس لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم کے اندر اس کا ایک رول بنتا تھا، اور اللہ نے مہلت اس لیے بھی دی کہ اس کو مہلت دینے سے اس کی سزا میں کمی نہیں آئے گی، یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس نے کہا ذرا دیکھ تو اس کو جسے تو نے میرے اوپر عزت بخشی، اگر تو نے مجھے مہلت دے دی قیامت کے دن تک کے لیے تو میں چند کو چھوڑ کر ساری اس کی اولاد کو چٹ کر جاؤں گا۔ قالا، فرمایا، اذهب، اب یہ اذهب جو ہے نا یہ ویسے تو ذہبہ روٹ سے ہے، یہ اذهب، ذہبہ یذهب سے، کہ تو جا، جانا کرنا، لیکن یہ وہ والا جانا نہیں ہے کہ اچھا اب تو جا نکل جا، یہ اذهب ہے، جا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں چل پھر، جب کسی سے لڑائی ہوتی ہے یا کوئی ہمارا آرگومنٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں پھر چل پھر کر لے جو کرنا ہے، وہ چل پھر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چلنا شروع کر دے، یہ وہ والا ہے کہ ٹھیک ہے جا پھر جو کر سکتا ہے کر لے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فمن تبعک منہم، پس جس نے پیروی کی تیری ان میں سے، فإن جہنم جزاؤکم، تو پھر جہنم ہے تم سب کا بدلہ، جزاء موفورا، وفور جو سے ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کا بھر جانا، زیادہ ہونا، پورا ہونا، تو موفور، جیسے وفور جذبات ہوتا ہے یا وافر مقدار ہوتی ہے، اردو میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا ان سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ مکمل بدلہ ہوگا، پورا پورا بدلہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے مہلت دے دوں گا تو تیری سزا میں کوئی کسر رہ جائے گی، نہیں،
جہنم ایسی چیز ہے جو ساری کسریں نکال دے گی. تو اگر وہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں سال بعد بھی قیامت اگر واقعہ ہوئی اور اتنا عرصہ شیطان کو مہلت ملی رہی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ میں اللہ تعالیٰ سب کسر نکال دے گا اس جہنم کے ذریعے. اس کا عذاب اس کو مکمل مل جائے گا، اور ان کو بھی ملے گا جو اس کو فالو کرتے ہیں. تو ہمیں یہ عقل استعمال کرنی چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. جب ہمیں ورغلاتا ہے، وسوسے دلاتا ہے، ہمارے نفس کو ابھارتا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے نفس کی پوجا کرنی شروع کر دیں، توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں، تو اگر رجوع کر لیں گے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. فرمایا کہ جا، جو ان میں سے تیرے پیروکار بن جائیں گے تو جہنم تم سب کا پورا پورا بدلہ ہے. وَاسْتَفْزِزْ، اور گھبرا دے. یہ فے زال اور زال، اس کا مطلب گھبرا دینا، پریشان کر دینا، کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر اسے بہا لے جانا، اس کو ڈگمگا دینا. اس سے پھر یہ باب استفعال ہے، اس میں ایمفسس ہے. تو مسترب کر دے، گھبرا دے. من استطاعت منہم، جس کے اوپر تیرا بس چلتا ہے ان میں سے، بصوتی کا، اپنی آواز سے. اپنی آواز سے مطلب اپنے شور سے. یہ پھر جو ساری ایسی آوازیں ہیں جو گناہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ گانے بجانے ہیں، چاہے وہ پروپیگنڈا ہے، چاہے وہ نعرے ہیں، تقریریں ہیں جی، یا وہ جس طرح وہ نعرے مار مار کے انہوں نے اکٹھے کر لیے لوگ اور وہ غریب سری لنکن کو جلا دیا. یہ سب جو ہیں یہ شیطان کی آوازیں ہیں. تو ٹھیک ہے، اپنی آواز سے جن کو بہکا سکتا ہے بہکا لے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، جلبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لے آنا. جیسے یہ جانوروں کو ہانک کر لاتے ہیں نا، تو ہانک کر لے آنا. اور ہانک لا ان کے اوپر، چڑھا لا ان کے اوپر، بخیلی کا و راجیلی کا، اپنے گھوڑوں کو اور اپنے پیادوں کو. خیل ویسے بنیادی طور پر گھڑ سوار کو کہتے ہیں، پھر گھوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں مراد ہے گھڑ سواروں کو. اور رجل جو ہے یہ راجل کی جمع ہے. راجل وہ جو پیروں پر چلتا ہے، تو اس کی جمع رجال بھی ہوتی ہے، جس کا مطلب ہم مرد یا آدمی کرتے ہیں، اور رجل بھی ہوتی ہے. تو اس سے مراد ہو گئے پیادے، یعنی مراد ہے لشکر. اپنا لشکر لے آ. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جا ان کے ساتھ اولادوں میں اور اموال میں. اموال میں اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا. پھر جو تیرے ماننے والے ہوں گے وہ حرام جگہوں پر مال خرچ کریں گے، اپنے مال میں سے تیرا حصہ نکالیں گے، پھر اس کو بے حیائی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کریں گے. اور اولاد میں بھی شریک ہو جا، کہ وہ بجائے اس کا نام عبداللہ رکھنے کے، جیسے مشرقین تھے عبد الشمس رکھتے تھے، عبد الرزاق رکھتے تھے، ہمارے ہاں لوگ پیران دتا رکھ لیتے ہیں، رسول بخش رکھ لیتے ہیں، حسین بخش، رسول بخش، حسین بخش، پیر بخش کامن نام ہے. یہ سب مشرکانہ نام ہے. وعیدہم، وعیدہم یہ وا علیحدہ ہے اور عید فعل ہے. اور بنیادی طور پہ تھا وعدہ یعیدو. تو یعیدو کی پھر جب یہ جزم آئے گی اور یہ ہٹ جائے گی تو عید بچ جائے گا. اور وعدہ کر ان سے، یعنی جھوٹے وعدے کر. اور وہ آگے آ بھی رہا ہے، وما یعیدہم، اور جو کوئی وعدہ کرتا ہے ان سے، الشیطان شیطان. اور یہاں پھر جو نہیں مطلب ہوگا، اس کا مطلب ہو جائے گا نہیں. اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان سے الا غرورا، مگر دھوکے کے. یہ غرور کا مطلب عربی میں دھوکا ہوتا ہے. تو دھوکا والا وعدہ کرتا ہے، فریب کا وعدہ کرتا ہے، اس کے وعدے فریب ہے. جھوٹے وعدہ کرتا ہے شیطان، کوئی نہیں کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی عیش کر لو، یا کہ تم تو رسول کی امت میں سے ہو، تمہیں تھوڑی اللہ جہنم میں ڈالے گا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت میں لے آئیں گے، جہنم سے نکلوا لیں گے. جیسے مشرکین کا وہم تھا، ان سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ان فرشتوں کو پوچھتے ہو تو یہ تمہارے وہاں سفارشی بن جائیں گے. جیسے ہمارے یہاں لوگوں کا کہ فلاں جگہ چلے گا دربار پہ، یہ چڑھاوا چڑھاؤ اور بس اس کے بعد اللہ کی مانو یا نہ مانو، آگے جا کے وہ غوث اعظم آپ تمہیں وہ قبر میں ہی بچانے آ جائیں گے، اور وہاں پہ تو پھر بچا ہی لیں گے.
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشیطان إلا غرورا، اور گھبرا لے، ڈگمگا لے جس کے اوپر تو استطاعت رکھتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا لا ان کے اوپر اپنے گھڑ سوار اور پیادے، اور شریک ہو جا ان کے ساتھ مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے وعدے کر، اور جو بھی شیطان وعدے کرتا ہے ان سے وہ تو محض فریب ہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے پاس ان کے اوپر کوئی اختیار۔ سلطہ یا سلطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر غلبہ حاصل کرنا، جس سے ایک اردو میں لفظ استعمال کرتا ہے تسلط، مسلط بھی ہوتا ہے جیسے، تو ان کے اوپر کوئی تسلط نہیں رکھتا، تیرا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے جانا چاہے گا تو اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کے اس کو روک لے گا، اس کا ٹائر پنچر کر لے گا، یہ والا اختیار نہیں ہے۔ بس شیطان کو اتنا ہی موقع ملا ہے کہ وہ وسوسہ دل میں ڈالے۔ اگر کوئی انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہوگا تو اس کو وسوسہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے کے لیے، وکیل ہونے کے لیے، توکل کے لیے۔ جو لوگ شیطان کے فتنوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیں گے، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کر دیں۔ اللہ ان کا کارساز ہے اور وہ ان کی کارسازی کے لیے کافی ہے۔ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ صرف کرنے والا کام یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں، اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں، اور شیطان کے ساتھ تعلق کو کاٹ دیں۔ بس شیطان وسوسے ڈالے گا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، ان وسوسوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، بے شک میرے بندے ان پر نہیں ہے تیرے لیے کوئی اختیار، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز ہونے کے لحاظ سے۔ اچھا سر، میں نے یہ پوچھنا تھا جو آپ نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیا تھا کہ کرسچن کے بارے میں تو مطلب کیٹیگوریکل ہے کہ نہیں اسے دے سکتے فطرانہ اور زکوٰۃ، ادر دین دیٹ مطلب کوئی اللہ کے نام پہ آپ نے پیسے دینے ہیں تو وہ ہم دے سکتے ہیں نوئنگلی کہ مطلب جینوینلی ہی از اے ڈیزرونگ پرسن؟ نہیں نہیں، اور میں نے شیعہ کا جو تو عرض آپ نے کی تھی، نہیں نہیں، میں نے عرض یہ کی تھی کہ شیعہ کے متعلق کیٹیگوری کیا کہ اس کو دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں، کرسچن کے ٹھیک ہے متعلق دو رائے ہیں، جی، میجورٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں دے سکتے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو دینے میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو مت دو، نان مسلمس کو زکوٰۃ۔ قرآن میں تو فقیر اور مسکین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میری ذاتی رائے میں مجھے دوسری والی رائے زیادہ اپیل کرتی ہے، لیکن میجورٹی جی، کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں دے سکتے۔ اور بہتر، زکوٰۃ سے ہٹ کے ٹھیک ہے۔ تو صدقہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اچھا، اور بچپن سے ہم ایک چیز سنتے آئے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں بتا کے دینی اور جو صدقہ ہے وہ بتا کے دیتے ہیں، لیکن اب جا کے گریجولی جب تھوڑی سی ریسرچ کی پوچھا تو اس میں پتہ چلا کہ جی صدقے کے بارے میں مطلب آپ نے خفیہ دینا ہے، جس بندے کو دے رہے ہیں اس کو بھی نہیں بتانا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں۔ یہ میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، جنرلی تو زکوٰۃ اور صدقے کا لفظ استعمال کر کے اگر آپ کسی کو دیں گے تو اس میں لوگوں کی ظاہری بات ہے ایک ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ ایگو ہرٹ ہوتی ہے، ان کی جو عزت نفس ہے۔ تو میرے خیال میں تو آپ، جہاں تک میں نے پڑھا اور سمجھا ہے، آپ کسی کو بھی کچھ نہ بتائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرور نہیں کہ بالکل آپ نے ٹھیک ہے، بتا کے ہی دینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ویری رائٹ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک وارننگ تھی یا آف لیٹ غلام محمد پرویز کے کلپس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہمارے بہت سارے ساتھی اس کی ڈیزائنس کو جانتے نہیں ہیں، جو وہ کام کر گیا اور جس طرح جا وہ ذہنوں کو خراب کر کے گیا ہے، اور جو اس کا عقیدہ تھا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرا خیال ہے ہمارے ساتھی جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے جو کلپس آ رہے ہیں اس پہ میرا خیال ہے دھیان نہ دیں، کیونکہ وہ کلپس بڑے پارشل وہ حصہ دیتے ہیں جس میں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بڑا پلیزنٹ لگتا ہے، وہ مگر انہیں نہیں پتا کہ بیہائنڈ دا سین وہ کیا کچھ کر گیا ہے۔ بس ایک وارننگ سی تھی جو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو
इसको دیکھیے انڈورس مانوی کرنا صاحب، ذرا. اس کے اندر نا ایک پرابلم ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ جی فلانے کو نہ سنیں اور فلانے کو نہ سنیں، وہ تو بڑا گمراہ ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں جو چیزیں پھیلی ہیں نا، اگر آپ نے کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو ان کو بریفلی ایک بتا دینا چاہیے کہ اس کے اندر یہ فلاں مسئلہ تھا. جیسے مرزا قادیانی جھوٹا نبی تھا، غلام احمد پرویز نے حدیث کا انکار کر دیا، اس نے اپنی ایک ڈکشنری ایجاد کر لی اور اپنی ڈکشنری سے خود ہی مطلب بتاتا تھا. پہلے اس نے ڈکشنری لکھی، پھر اس ڈکشنری کی روشنی میں اس نے قرآن کا ترجمہ اپنی طرف سے خود ہی کر دیا. تو یہ اتنی انفارمیشن دینی چاہیے، اور یہ دونوں طرح کی انفارمیشنز اویلیبل ہوتی ہیں آن لائن. لوگوں کو منع کریں گے جی فلانے کو نہ سنیں، غامدی صاحب کو نہ سنیں، اس کو نہ سنیں، اس سے کوئی ہو سکتا ہے کچھ لوگ منع ہو جائیں اور کوئی لوگ اور زیادہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو مٹی ڈالنے والا کام ہوتا تھا نا، یہ ایک عرصہ تو چلتا رہا ہے. اب اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے. تو میں تو جنرلی لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی قرآن پڑھیں، اپنی عقل استعمال کریں. جب آپ اپنی عقل استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو چاہے غلام احمد پرویز ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، ان کی جو ایسی باتیں ہیں جن کے اندر اسٹوپڈٹی ہے، وہ آپ کو بڑی آسانی سے نظر آ جائے گی. اور بے شمار قادیانی ہیں جو مرزا کی کتابیں پڑھ کے خود مسلمان ہو گئے، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ان لاجیکل کتابیں ہیں. تو میری رائے تو یہ ہے. جی بہتر مناسب، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی ایک یہ قرآن میں آتا ہے اطیع اللہ اطیع الرسول، جی تو اللہ جو ہے وہ خالق ہے اور رسول جو ہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اور وہ بشر ہے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو ذرا تو اس کے اوپر سر تھوڑا سا کچھ فردر ذرا روشنی ڈالیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ اللہ کی اطاعت کیا کرنی ہے، رسول کی اطاعت کیا کرنی ہے. نہیں، بنیادی طور پر اطیع اللہ و اطیع الرسول میں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت کے لحاظ سے دونوں ایک ہیں بنیادی طور پر. کیونکہ ہم اللہ ٹھیک کی ہے. اطاعت کریں گے کیسے؟ ہمیں تو اللہ کا رسول بتائیں گے تو ہم اطاعت کریں گے نا. ہاں، تو جو اللہ اپیرنٹلی جو رسول نے پریکٹس کی، جو اس نے اعمال کیے، جو اس نے بتایا، وہ حکم جو دیا، اللہ کے احکامات تھے اس کو بتایا. اللہ کے حکم میں بتایا. تو ایک ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ یوں کر لیتے ہیں کہ اطیع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے اس کی بھی پیروی کرو، اور وہ اطیع الرسول کا مطلب ہے کہ جو رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز بتائی ہے تو اس کی بھی پیروی کرو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو اس میں الحمد شریف پڑھنی ہے ضرور، تو اللہ کے رسول نے بتایا. ہم نے اتنے سجدے کرنے ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا، تو اس کی بھی پیروی کرنی ہے. اور جو قرآن میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان کی بھی پیروی کرنی ہے. تو یہ مراد بنے گی، اطاعت کرنی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. مبشر صاحب پہلے آپ کر لیں، آپ کچھ جی. پوچھنا چاہ رہے ہیں. رضوان صاحب، میں نے پوچھنا تھا، کچھ لوگ معذوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ ٹھیک ہے. فدیہ ادا کرتے ہیں. تو فدیہ کے لیے جو ہے ذرا ایکسپلین کریں، اس کا کیا نصاب ہے، کس طرح پہ کیا جائے. میرے یہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آپ نے 2 وقت کا کھانا کسی کو کھلانا ہے، ویسا کھانا جیسا آپ خود کھاتے ہیں، تو وہ فدیہ ہو جائے گا. ہاں. اچھا. جیسے میں یو ایس اے میں ہوں اور پاکستان میں، تو جی اس کا کیسے کیلکولیشن کی جائے گی؟ مثلا میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، میری بڑی ہمشیرہ بیمار ہیں آج کل جی بہت جی. شدید، تو وہ فدیہ ادا کرنا چاہ رہی تھیں، تو ان کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. دیکھیں اب وہ ڈاکٹر. اس میں نا وہ مختلف کیلکولیشن دی ہوتی ہیں انہوں نے، کہ آپ 2 کلو گندم ایک روزے کے حساب سے یا 2.25 کلو گندم وہ ادا کر دیں. ویسے جو قرآن شریف میں آتا ہے وہ الفاظ یہ آتا ہے فدیہ طعام مسکین، کہ اس کا فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص کو سحری اور افطاری کے حساب سے کھانا کھلا دیا تو وہ ٹھیک ہے. اور 2.25 کلو گندم دیکھ لیں کتنے کی آتی ہے، اس سے تھوڑا زیادہ دے دیں احتیاطاً، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک بہت چیز اس میں میں گزارش کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آج کل ویسے وہ مسئلہ نہیں ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سخت گرمی ہوتی ہے اور کسی کو شوگر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ روزے نہیں رکھ سکتے، وچ از فائن. اور اگر پھر جب سردیوں کا موسم آتا ہے، اگر اس وقت رکھ سکتے ہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں.
ہاں اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، چھوٹے دنوں میں بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر بالکل فدیہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، بالکل فدیہ دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، جزاک تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی ایوب صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں جی، میرے اب 2 سال ہو گئے، ایک تو اس سے ریلیٹڈ ہو گیا کہ مطلب یہ بدنی عبادت جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، تو اس میں تو غالباً یہ حکم اب نہیں ویلڈ رہا ہوا کہ مطلب آپ کسی اور کو نہیں رکھ سکتے، تو مطلب مریض اتنا اس لاغر ہے یا اتنا کمزور ہے نہیں رکھ سکتا، تو وہ تو ڈیلے تو کر لے، لیکن یہ نہیں کہ اپنے تو اپنا کوئی دوسرا، ہاں جیسے حج ہے وہ جسمانی عبادت بھی ہے، حج جسمانی عبادت بھی ہے، ٹھیک ہے جی، یا زکوٰۃ ہے، تو وہ تو اس کا تو ہے، لیکن یہ حکم تو نہیں رہا کہ آپ کسی اور کو اپنی جگہ روزہ رکھوا دیں یا آپ کی جگہ کوئی اور نمازیں پڑھ لیں، یہ تو نہیں ہے نا سر، ایک تو یہ ہو گیا سر، اور نہیں، اپنی جگہ نماز، آپ کی جگہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور آپ کی جگہ روزہ رکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، آپ اس کو وہ کر دیں، وہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں، یا جو بھی ایک جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے، تو کسی اور میں کیوں اور نماز تو کسی حالت میں معاف نہیں ہے نا، چاہے آپ جتنے مرضی لاغ رہے ہیں، آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھ لیں، وہ بھی ٹھیک۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ روزہ بھی جو ہے نا وہ اب یہ حکم میں نہیں رہا ہوا کہ آپ کی جگہ کو روزے کوئی اور رکھ لینا، نہیں نہیں، آپ جگہ جو کو روزہ اور نہیں رکھتا، یہ حکم تو اللہ نے دیا ہوا ہے نا کہ ہاں اگر تم روزہ نہیں ٹھیک ہے، رکھ اچھا یہ سکتے، کیا دینا کسی غریب میں، یعنی کہ وہ ہاں ٹھیک ہاں، ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ روزہ نہیں رکھ رہا ہوتا، وہ کسی کا سحر اور افطار کرا دیتے ہیں، وچ از فائن۔ ایک مسکین کو صبح شام 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا جو ہے نا، یہ بیسیکلی فدیہ ہے وہ، اور بہتر ہے کہ آپ ویسا کھانا کھلائیں جیسے آپ خود کھاتے ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا فلاں غریب آدمی ہے تو میرے گھر سے سحری اور افطاری کر لے، باقی میرے گھر والے بھی کر رہے ہوں گے، اس کو بھی دے دیں گے، تو یہی میرا فدیہ ہو جائے گا، دیٹ از اوکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی جگہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کا روزہ بیچارہ تو اپنا رکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہوگا سر، اور دوسرا سر وہ میرا جو سوال پہلا جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جگہ غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا کہ تورات پڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ کا چہرے کا رنگ مبارک یعنی کہ سرخ ہو گیا دیکھ کے ان کو، یعنی کہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یار آپ کے تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ جن کے بارے میں اب کلیئرٹی ہے کہ جیسے یہ غلام احمد مرزا ہو گیا، اس طرح کے لوگ جو ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہ تو ان کو تو اوائڈ ہی کرنا چاہیے سر، ان کو ان کا لٹریچر پڑھنا ایک ہاں ایک علماء کرام ہے ان کے لیے تو ایک، لیکن کامن آدمی جو ہے نا اس کے لیے تو میرے خیال اس کی اجازت نہیں ہے سر۔ نہیں دیکھیں، مسئلہ اس میں یہ ہے گزارش کہ اگر کوئی آدمی آ کر آپ کے بچے کو بتاتا ہے کہ جی ہم احمدی ہیں اور ہم بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم ایسی جماعت ہیں، یہ وہ فلاں، تو آپ کو تو کلیئرٹی ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب بچے کو کلیئرٹی اگر نہیں ہے تو وہ کیسے آئے گی؟ تو یا تو آپ اس کو اتنا گائیڈ کر دیں اپنے بچوں کو کہ ان کو کلیئرٹی آ جائے۔ قرآن شریف میں جب سے آپ تورات کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا ایک کانٹیکس ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ تورات نہ پڑھو، ورنہ قرآن شریف میں آتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ، تل کا معنی ہوں، وہاں پہ آتا ہے کُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جاؤ اپنی برہان لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ جی جنت میں تو صرف وہی جائے گا یہودی عیسائی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کو جاؤ اپنی دلیل لے کے آؤ۔ اچھا اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ظاہر ہے بائبل ہے، تورات اور انجیل ہے، تو اب وہ تورات اور انجیل لے کے آئے تو آپ کہ ہمیں تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ان سے دلیل کیوں مانگی؟ تو یہ ایسے نہیں ہے، جی وہ ایک کانٹیکسٹ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور قرآن کے ساتھ اگر کوئی ایک، آپ کو اگر معلوم ہوگا حضرت عمر سے یہ ایک روایت کی جاتی ہے، ویسے مجھے ایگزیکٹلی ویسے یاد نہیں، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو قرآن کے ساتھ حدیث لکھنے سے بھی منع کیا گیا،
بٹ اس کے بعد حدیثیں تو ساروں نے لکھی ہوئی ہیں، ساروں نے حدیثیں کی کتاب، کیونکہ ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کسی پیج پہ لکھ رہے ہیں، اسی پیج پہ آپ نے حدیث لکھ دی، وہ مکس ہو جائے گی، قرآن کے اندر پرابلم آ سکتی ہے۔ اتنا جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اس میں سے احکامات آ رہے ہیں، آپ جا کے تورات کے احکامات دیکھنے شروع کر دیں، ان کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں، اس کانٹیکس میں منع ہے۔ ادروائز تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان سے کہو جاؤ اپنی دلیل لے کے آؤ، کہاں ہے اس میں تورات میں، کہاں ہے اس میں انجیل میں؟ تو جب وہ دلیل لے کر آئیں گے اور آپ کو اپنی تورات انجیل دکھائیں گے تو آپ نے پڑھی ہوئی گی تو آپ اس کے اوپر کوئی کرٹیک کر سکیں گے۔ تو جس کی نارمل نہیں ضرورت ہے، ایک عام آدمی پاکستان میں رہتا ہے، اس کا عیسائیوں یہودیوں سے کوئی خاص واسطہ نہیں پڑتا، یا اس طرح کی مذہبی ڈسکشن نہیں ہوتی، تو وہ بالکل نہ پڑھے، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے، دیٹ از فائن، اور عالم ہے وہ جیسے پڑھ لے۔ ذاکر نائک ہے، وہ پڑھتا ہے، بائبل بھی پڑھتا ہے، ہندو کی جی کتاب بھی پڑھتا ہے، جی پھر اس کی بالکل پڑھ سر لیں۔ دلائل میرا میرا سر اس کے سامنے میرا پیش سوال کرتا بھی یہی ہے، میرا سر سوال بھی یہی ہے کہ علماء کرام کے لیے تو الاؤ ہے، جن کو پورا عبور ہے، لیکن عام پبلک کے لیے، کامن آدمی کے لیے جس نے ابھی قرآن کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا، اس کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے، نہیں نہیں، ایک تو عرض یہ ہے کہ جتنے اس بھی کے بعض بارے میں علماء کرام کلیئرٹی، ہیں ان ان کو کی حضرت کلیئرٹی۔ عمر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لیکن جس وقت جس حدیث سے آپ ریفر کر رہے ہیں نا کہ حضرت عمر کو منع کیا گیا، تو پھر حضرت عمر کو الاؤ نہیں، تو پھر تو علماء کو بھی الاؤ نہیں، اگر اس حدیث سے آپ ریفرنس لے رہے ہیں۔ اگر آپ اس چیز سے ریفرنس دے رہے ہیں کہ عام آدمی کو سمجھ نہیں سکتا، تو یہ ایک پرابلم ہے کہ اگر وہ نہیں سمجھ سکتا اور اس کو آ کے کوئی عیسائی یہودی کہ جی ہمارے دین سچا ہے اور تمہارا جھوٹا ہے، یا کوئی قادیانی آ کے کہے کہ نہیں یہ ہم تو سچے لوگ ہیں، تو اس کو کیسے سمجھ آئے گی جب تک ان کی کتابیں نہیں پڑھے گا؟ ہے۔ یہ تو تھوڑی وہی والی بات آ رہی ہے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہے تو وہ جی مفتی یا عالم کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، تو وہ اپنے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہاں جب ضرورت نہیں ہے تو بے وجہ اس کے اندر اپنا دماغ استعمال کرنے ہونا، کیونکہ قرآن پڑھنے کا تو لوگوں کو ٹائم ملتا نہیں، تو جا کے مرزا قادیانی کتابیں پڑھنی شروع ہوتی ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرا اس کا بھی جو جی آسان طریقہ ہے، وہ علماء نے مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ثبوت حاضر ہے، اس کے اندر انہوں نے اس کی کتابوں میں سے اقتباسات لگا دیے ہیں، وہ پڑھ کے ویسے ہی آدمی کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ اچھا بھئی یہ ان کے یہ عقیدے ہیں، وہ قادیانیوں نے خود بھی نہیں پڑھے ہوتے وہ اقتباسات۔ تو بس اگر کسی کو کسی سے واسطہ پڑتا ہے تو پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ میرا پوائنٹ یہی ہے سر کہ مطلب کامن آدمی جو ہے نا، ایک عام آدمی جو ہے نا، جیسے میرے جیسا بندہ ایک ہے جو اس کا اتنا عبور نہیں ہے، علماء کرام کو تو پڑھنا چاہیے، ظاہر جو تبلیغ کرنے جاتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، جب ان سے بات ہوتی ہے، لیکن جب خود آپ کو ابھی قرآن بھی نہیں اس طرح سے پڑھا ہوا، تو آپ اگر اس طرف چل پڑیں گے تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ڈی ٹیک ہو جائے بندہ نا جی۔ ویسے میں اگر مرزا قادیانی کی کسی نے کتابیں پڑھنی ہو تو میں بولتا ہوں ہمیں نہ ہونے کے برابر چانس ہے کوئی ڈی ٹریک ہو جائے، وہ اتنی لغو اور فضول کتابیں ہیں۔ بلکہ اگر آپ خود سے پڑھ لیں گے تو چانس بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت ہی لغو ہے۔ جب وہ کوئی قادیانی آپ کا دوست ہو، جاننے والا، اور وہ آپ کو لا کے کوئی کتاب دے دے گا نا، وہ چن کے اس میں سے کوئی چیز لا دے گا، اس میں چانسز ہیں کہ آپ ڈی ٹریک ہو جائیں۔ ایک تو یہ نہیں ذہن یہ میں لیکن اچھی۔ یہ پرویز جو تھا نا، اس کا تو جی یہ تو بڑا چرب زبان تھا، مطلب اس کا آپ لٹریچر واقعی جب سنتے ہیں تو بندے کو وہ اس طرح سے وہ کرتا ہے اپیل، جیسی جس کی ہوں ابھی اگزامپل لے رہے تھے نا، تو اس طرح ہوں کے ہوں۔ جو شاطر لوگ ان سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے سر۔ نہیں نہیں، دیکھیں آپ ضرور اوائڈ کریں، میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے نا اوائڈ کرنے والی، ہمارے ہاں یہ لوگوں نے بہت اسٹریٹجی رکھی شیعوں کے متعلق، کہ شیعوں کے جو اعتراضات ہیں نا ان کو بس اوائڈ کر دو اور بس بات ختم۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ دنیا میں شیعوں کی پرسنٹیج بڑھ گئی ہے، کیونکہ جب کوئی ان کے سامنے کم تعلیم والا مسلمان سنی جاتا ہے تو وہ اس سے سوال پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، اور وہاں اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اور وہ پھر صحیح بخاری میں سے اور صحیح ستہ میں سے حدیثیں نکال کے ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ حضرت علی کے فضائل، یہ وہ فلاں، اور یہ والی حدیث مثلاً یہ حدیث کے جو باغی گروہ ہوگا وہ عمار کو قتل کرے گا، تو یہ تو باغی گروہ ہے، باغی گروہ کا مطلب حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ ہمارے سارے علماء کہتے ہیں نہیں نہیں اس حدیث کا ذکر نہ کرو، نہیں نہیں اس حدیث کا ذکر نہ کرو، اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ذکر نہ کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سنی شیعہ ہو جاتے ہیں۔ تو مٹی ڈالنے سے اور حقیقت چھپانے سے بات ختم نہیں ہوتی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کو صحیح، مطلب پرویز نے کو صحیح بات بھی کی ہوگی تو مان جائیں ہاں اس کی بات صحیح ہے، اور جو غلط بات کی ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ دماغ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بخشا ہے، آپ یہ
پابندیاں لگا کر اس کا شعور بند نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے یہ جو بچے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہو جاتے ہیں. ایک ایتھیسٹ ہوتا ہے، وہ آ کے سوال کرتا ہے بچہ آ کے کہ مجھے یہ بتائیں جی، مولوی صاحب سے آ کے پوچھتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہے تو کیوں معذور ہے، اللہ نے کیوں اس کو معذور رکھا. وہ آگے سے کہتے ہیں ایسی بدتمیزی کی تم نے بات کی ہے، اللہ کی تخلیق کے اوپر تم سوال اٹھاتے ہو، تم گستاخ ہو، تم فلانے ہو، ڈمکانے ہو. اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا دیتا ہے، وہ بھاگ تو جاتا ہے لیکن بعد میں جا کے دہریہ ہو جاتا ہے. تو تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی ایفرٹ کریں، خود بھی تو بہت اچھا اپنی ایکسپلین کیا قرآن آپ کو نے سر، پڑھیں، ماشاء اللہ. انڈرسٹینڈنگ بہتر کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگائیں کہ تھوڑی ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو، تاکہ جب ان کے پاس کوئی ایسا سوال آئے تو ان کے پاس کوئی جواب موجود ہو. تو اگر آپ اجازت دیں تو سر، اس وقت میں ایک وہ کوئی ہے ہمارے بندے نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ قادیانی کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو وہ اتنی زبردست ہے، وہ آپ والی بات تو پڑھتا ہے کوئی نہیں. پڑھنا چاہیے، پڑھنے میں کیا حرج ہے، پڑھنے میں تو کوئی منع نہیں ہے نا جی. اور آسان ہے کہ ان کا جو ریبٹل ہے وہ پڑھ لیں، نہ ان کی ڈیٹیل چیزیں پڑھیں، ان کے ریبٹل پڑھ لیں. وہ قادیانی آتے ہیں، وہ شروع یہاں سے بڑا ہوتے ہیں، اچھا جی بتائیں حضرت جس طرح مر گئے ہیں زندہ ہے، آپ کہتے ہیں جی زندہ ہے. وہ کہتے ہیں اچھا زندہ ہے تو یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا. بتاؤ متوفی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب وہ بچہ ہوتا ہے اس کو کہتا ہے ہاں متوفی کا تو مطلب ہوتا ہے فوت ہو جانا. تو وہ تو پھر فوت ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، نالج اس پاس ہوتی نہیں ہے. آہستہ 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 اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اخلاق سے بات کرتے ہیں. اور وہ آگے آ کے اس طریقے سے ہی اگلے کو اپروچ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ بڑے ہی نیک لوگ ہیں، ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، فلان کر رہے ہیں، ڈمکان کر رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی جا کے وہاں سے قادیانی ڈاکٹر سے وہ اپنا دل کا آپریشن کرا لیا. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ کنفیوژن میں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. آہستہ اور پھر وہ پوچھیں کہ مرزا کون تھا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو ایک نیک آدمی تھے، انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو نہیں کہتے تھے میں نبی ہوں. پھر وہ کوئی 6 مہینے سال 2 سال بعد کہتے ہیں کہ اچھا ہاں نہیں وہ نبوت کا دعویٰ بھی تھا، اصل میں وہ نبی تھا، وہ ذلی نبی تھا، وہ بروزی نبی. اور تب تک وہ بچہ بےچارا ان کے جال میں پھنس چکا ہوتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی بچے کو بتا دیں کہ مرزا نے یہ ایک صفحے پہ لکھا ہے نبی ہے، ایک پہ لکھا ہے میں نبی کا دعویٰ کرنے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ اس کا کریکٹر ہے. تو بچوں کو پہلے سے ہی پتا ہوگا جو ان کے ریبٹل مقابل ہی ہیں. جب وہ آ کے قادیانی اس کو کہے گا کہ دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، عیسیٰ مر گئے ہیں کہ نہیں، وہ کہیں گے ایسے عیسیٰ کے مرنے یا زندہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، سو واٹ، مر گئے تو اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا، اس سے تو کوئی ایشو نہیں پڑتا. باقی یہ تمہارے مرزا نے یہ کیا فضولیات لکھی ہوئی ہیں، ذرا اس کے اوپر کمنٹ کر دو. اس کے بعد وہی جو اخلاق والے قادیانی ہیں وہ مغلظات بکنی شروع کر دیتے ہیں. یہ کامن پریکٹس ہے، میں نے خود کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہوا ہے. تو تھوڑا بہت پریپیئر ہونا چاہیے. یہ جو ہم نے ایک پلی لی ہوئی ہے، اور یہ پلی ہم نے خود نہیں لی ہوئی، یہ علماء نے بھی ہمیں دی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر تو دماغ ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے، نہ آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں نہ آپ کچھ اور سمجھ سکتے ہیں، آپ اندھا دھند تقلید کیے جائیں. تقلید بڑی ضروری ہے. اس کے سارے پرابلم ہیں جس کی وجہ سے یہ قادیانیوں کو تو اللہ کا شکر ہے ایکچولی بڑی محنت کی، خاص طور سے یہ منظور احمد چنیوٹی اور بہت سارے علماء نے، جس کی وجہ سے اور قانون سازی ہو گئی نا، چیزیں تھوڑی لوگوں کو پتہ لگیں. لیکن یہ جو ایتھیزم ہے اور جو شیعہ ہے، اس کے اندر ایکچولی ہر سال لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ میں تو عقل ہی نہیں، آپ نے دماغ نہیں استعمال کرنا. شیعہ اور ایتھیسٹ آ کے کہتے ہیں آؤ کرو استعمال، اور نیچرلی انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو وہ عقل استعمال کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں ہر چیز میں عقل استعمال کرتا ہوں، یہاں کیوں نہ کروں. جب ادھر کرتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد وہ اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. تو میرا ذرا رائے تو یہ ہے. کافی ٹائم ہو گیا لیکن میں ایک بہت ضروری بات کرنی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ رمضان میں کہا تھا آمین آمین آمین، اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا بتا دیں کیا. یہ رمضان کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے ویسے 3 دفعہ پتا ہے کہ آپ نے کہا تھا آمین. اور وہ پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے 3 دفعہ کیوں کہا، تو انہوں نے کہا کہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص ہلاک ہو، تو میں نے کہا آمین. ان میں سے ایک تو مجھے یاد ہے کہ وہ والی بات جو تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اپنے ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ جنت نہ حاصل کر سکا تو وہ تو پھر ہلاک ہو گیا. اسی طرح 2 چیزیں اور تھیں، وہ مجھے ویسے صحیح سے یاد نہیں ہے. وہ ہاں، تھا دوسری کہ چیز سر اس میں، دوسری چیز اس میں سر یہ تھی، اگر اجازت دیں تو میں بتاؤں. جی جی ایک تو یہ تھا کہ رمضان کے بارے میں، کہ رمضان آیا جس کی زندگی میں، اور وہ اپنے جو آپ کو یعنی کہ نا وہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا اپنے گناہ. اور تیسرا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب آئے تو اس پہ درود نہ بھیجا نا. یہ 3 نام چیزیں بھیجنا اس حدیث پاک میں آتی ہیں. ٹھیک. بالکل
تو بالکل صحیح بات ہے اشرف، رمضان کا مہینہ آیا ہے تو اس کے اندر اب فوکس کرنا چاہیے کہ انسان اپنے گناہ بخشوا لے. اگر نہ گناہ بخشوا پائے اور دوزخ میں چلا جائے تو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. اگر پورا رمضان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. جزاک اللہ. یہ گرامر کی ریویژن ہے جی. ہم اس میں معرفہ پڑھ چکے ہیں. اس کی 3 قسمیں. چوتھی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اسم الموصول. انگریزی میں اسے کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن. ریلیٹو پروناؤن جو پچھلی بات کو اگلی بات سے ملانے کے لیے استعمال ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ دس از دا ہاؤس وچ جیک بلٹ، تو اس میں یا the car that was stolen last month was found in a river، یا the girl who saved the little boy was appreciated by everyone. اس میں اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر یہ which اور that اور who یہ پیچھے والی بات سے ملا رہی ہیں. ان کو کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن یا اسم موصول. وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، تو جو جوڑتے ہیں. اردو میں جو، جون سا، جس کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی اسم موصول استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے الذی، وہ ایک جو، اللتی وہ ایک جو مؤنث، اور الذین وہ سب جو، اور اللاتی وہ سب جو مؤنث. یہ سارے قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں. اللاتی بھی استعمال ہوا ہے اور اللائی بھی استعمال ہوا ہے. اس یہ بھی اللاتی کی پلورل ہے. تو بس یہ چارٹ بھی انسان کو یاد ہونا چاہیے. اتنا کامنلی یوز ہوتا ہے کہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. اب آپ نے اس میں سے بتانا ہے کہ کہاں اس میں موصول استعمال ہوا ہے. یہ بھی اس میں معرفہ کی ایک قسم ہے. التی جی بالکل ٹھیک. اللاتی اس میں کیا ہے؟ اس میں نہیں ہے. اس میں نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کسی اور کو دکھائی دے رہا ہے اس میں. والذین والذین، بالکل صحیح. الذین وہ سب جو. اس کے اندر اس میں اللہ زینہ ہے. اس میں بھی الذین ہے. اچھا، یہ آخری والے میں آپ نے ذرا یہ سارے بتانے ہیں جو ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، اس کی روشنی میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ تل کا کیا ہے؟ یہ دل کا سیکنڈ پرسن، سیکنڈ پرسن نہیں ہے ویسے تل کا. نہیں، یہ دل تھرڈ کا بھی مطلب ہے یہ یہ ہے کون سا؟ اس میں معرفہ ہے کیا؟ نہیں معرفہ نہیں ہے. نہیں، اس میں معرفہ معرفہ نہیں، نہیں. معرفہ اس نہیں میں ہے. معرفہ نہیں ہے. اچھا، یہ اس میں معرفہ ہے. اس میں معرفہ کی ہم نے ایک قسم پڑھی ہے، اس میں اشارہ. اور اشارہ. یہ اس میں اشارہ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، کیا ہے؟ یہ بعد مونس کے مذکر لیے ہے. بعد مذکر ہے. کیوں نہیں؟ باقی لوگوں کا کیا خیال ہے؟ یہ مونس ہے. یہ دل مؤنث کا ہے. اس کا واحد ماں مذکر کیا ہوتا ہے؟ ذالک اوپر لکھے ہیں جی، ظالم. ذالکا ہوتا ہے. اچھا، امتن یہ کیا ہے جی؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے؟ مونس مونس ہے. مؤنث ہے. کیوں مؤنث ہے؟ گول تا کی وجہ سے. گول تا کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. یہ اس میں ضمیر متصل ہے. ہے. بالکل صحیح. اور متصل ہے. بالکل صحیح. اور ہاں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ویسے لفظی؟ کے اس کا لیے، اس ایک اس ایک کا مونس کے لیے. اس ایک کس کا؟ مذکر کا یا مؤنث کا؟ مونس دونوں کے لیے. مونس ہے. مؤنث کا. اس ایک مؤنث کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ کم کیا ہے؟ جمع مذکر ہے. جمع مذکر ہے. جمع مذکر میں کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر ہے. بالکل صحیح. اچھا، یہ کم کی جو منفصل ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کنہ. نہیں، کنہ تو مؤنث کے لیے ہوتی ہے اور وہ متصل ہوتی ہے. منفصل کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹیچڈ پروناؤن کیا ہوتا ہے اس میں؟ وہ ہوتا ہے انتم. وَلَهُمْ. نہیں نہیں، انتم ہوتا ہے. انتم وہ ڈیٹیچڈ انتم ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہا کی ڈیٹیچ کیا ہوتی ہے؟
وہ یہاں لکھی بھی ہوئی ہیں. ہوا 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 ہو کی ڈیٹیچڈ ہوتی ہے. ہوا ہاں هي ہاں ہیا 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 ہوتی ہے ہا کی ڈیٹیچڈ. ٹھیک ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو رمضان کا مہینہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس مہینے کے اندر مکمل فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. آمین یا رب العالمین. آمین.